مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم غوث اعظم غمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ معزز سادات قوم، علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اور ماشاءاللہ امید ہے یہاں طالب علم بھی موجود ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ اللہ تعالی نے سیدنا امام اعظم جو امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں ان کا تذکرہ اور اس دور کے مجدد سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے کے سلسلے میں کوکس بازار میں جو علماء کرام نے یہ اجتماع کا انعقاد کیا ہے اس میں مجھے گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا، الحمدللہ۔ معزز سامعین، مجھ سے پہلے ڈاکٹر سید جلال الدین صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بہت جامع بات امام اعظم، تقلید اور مسلک اعلیٰ حضرت پر روشنی ڈالی، اور حضرت صاحب نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پر روشنی ڈالی تھی۔ تو ظاہر ہے آپ لوگ ماشاءاللہ حضرت سید احمد سرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان سے فیضیاب ہے، تو آپ ہم سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو جانتے ہیں۔ میں کچھ باتیں بحیثیت شاگرد آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سلسلے میں حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت مشہور قصیدہ ہے سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یعنی حضور علیہ السلام کو سید السادات بھی کہتے ہیں، تمام سرداروں کے سردار، اور یہ بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں ایک فقیر بن کر آیا ہوں۔ پورا قصیدہ پڑھتے جائیے، ایمان مضبوط ہوتا جائے، اور آخر میں فرمایا انا طامع بالجود منک ولم یکن لأبی حنیفۃ فی الانام سواک، جس کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جود و سخا کا پیاسا ہوں، اور ابو حنیفہ کا یا رسول اللہ آپ کے سوا کون ہے؟ ابو حنیفہ کس کے در پر جائے؟ اس سے کیا پتہ چلا؟ امام اعظم کا عقیدہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ کی صدا لگائی جا سکتی ہے، اور امام اعظم کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ حضور علیہ السلام سے استغاثہ کیا جا سکتا ہے، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ہمارے نبی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور امام اعظم کے طریقے پہ چلتے ہوئے سیدنا امام بوصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے قصیدہ بردہ شریف میں کیا فرمایا؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، جس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یا رسول اللہ تمام مخلوق میں بہتر آپ ہیں، اور میں آپ کے سوا کس کے پاس جاؤں یا رسول اللہ؟ تو امام اعظم کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ امام بوصیری کا بھی ہے، اور سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ چونکہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے رہے، اور ہمیں بھی بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنی محبت کو قائم رکھو جو قرآن کریم کی روشنی میں ہے، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا یا رسول اللہ آپ کے جو سچے غلام ہیں
جو آپ سے مدد چاہتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر بے پناہ محبت آپ سے کرتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا یہی ایمان کی حفاظت ہے۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ تو جو حضور کے سچے غلاموں کی فالوئنگ کرتے ہیں وہ کبھی بہکیں گے نہیں انشاءاللہ۔ تو امام اعظم اور امام بوصیری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا شمس نظرت الی لیلی چوب طیب رسی عرض بکنی۔ آگے ایک جگہ ہے، پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں، پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ اب بتائیے امام اعظم نے بھی یہی کہا نا، وَلَمْ يَكُنْ لِأَبِي حَنِيفَةَ فِي الْأَنَامِ سِوَاكَ، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا کون ہے۔ امام بوصیری نے بھی یہی کہا، مالی من الوذ بہ، اور اعلیٰ حضرت بھی یہی فرماتے ہیں، پت اپنی بپت میں کہاں سے کہوں، میرا کون ہے تیرے سوا جانا۔ اب اس سے کیا پتا چلا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تو اس سے ہم نے یہ سمجھا کہ امام احمد رضا کی شاعری بھی بزرگوں کے طریقے پر ہی ہے، جو بزرگوں کا عقیدہ تھا اسی پر چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے نعت پاک لکھی۔ اب آئیے، اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کی جو تفسیر لکھی ہے وہ بھی مفسرون کے اقوال کو سامنے رکھ کر لکھا ہے۔ میں اگر آپ سے ایک سوال کروں، اگر قرآن کریم ڈائریکٹ سمجھنا آسان ہوتا، جیسے مودودی، وہابی، نجدی، دیوبندی یہ ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر ڈائریکٹ سمجھنا آسان ہوتا تو مجھے بتائیے قرآن کریم عربی میں نازل ہوا یا بنگالی میں نازل ہوا؟ عربی میں۔ قرآن کریم کی تفسیر بیضاوی عربی میں ہے یا انگلش میں ہے؟ تفسیر نصفی عربی میں ہے یا اردو میں ہے؟ اصل تفسیر طبری کون سی زبان میں ہے؟ عربی میں۔ عربی قرآن کی تفسیر عربی میں کیوں لکھی گئی؟ اگر سمجھنا آسان ہوتا، ورڈ ٹو ورڈ سے علم حاصل کرنا آسان ہوتا تو عربی قرآن کی تفسیر عربی میں کیوں لکھا؟ کیا پتا چلا ڈائریکٹ قرآن کریم کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ اچھا، بخاری شریف عربی میں ہے یا بنگالی میں اصل ہے؟ صحیح مسلم بھی اصل عربی ہے، تو امام نووی نے شرح مسلم بھی عربی میں لکھی، امام بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری بھی عربی میں لکھی، امام ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری عربی میں لکھی، اور امام قسطلانی نے بھی عربی میں لکھی۔ کیا ضرورت تھی؟ جب انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے، اردو ترجمہ موجود ہے، بنگلہ ترجمہ موجود ہے، تو عربی کا تفسیر عربی میں لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے یہ پتا چلا کہ ڈائریکٹ میننگ سے آدمی گمراہ ہو سکتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اور اللہ کے رسول نے جو بتایا نا، اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی تعلیم دو، اس میں سب سے پہلے کیا بتایا؟ اپنے نبی کی محبت بچوں کو سکھاؤ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد نبی کے اہل بیت کی محبت، اور اس کے بعد وتلاوت القرآن، قرآن کریم میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک کا بھی ذکر ہے، ہر تر چیز کا بھی ذکر ہے۔ ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین، ہر بڑی چیز کا بھی ذکر ہے، ہر چھوٹی چیز کا بھی ذکر۔ ونزلنا علیک الکتاب
तिबियान लिकुल्लि शै, اے حبیب جو قرآن ہم نے آپ پر نازل کیا اس میں ہر چیز کا تفصیلی بیان ہے، لیکن وہ تفصیلی بیان کس کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اور حضور کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو بہت علم دیا، اتنا علم دیا، لیکن پھر بھی مکمل قرآن کا علم صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ سبحان سیدی امام عبد الوہاب شعرانی، نام سنا ہے؟ اپنے وقت کے غوث تھے، قاہرہ میں ان کی مزار ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنی کتاب علوم القرآن میں فرماتے ہیں کہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بھائی کو، کس کے بھائی؟ امام شعرانی کے بھائی، اللہ نے میرے بھائی کو اتنا علم دیا کہ سورۃ الفاتحہ سے 2,47,999 علوم سورہ فاتحہ سے استخراج فرمائے۔ کتنا علم؟ 2,47,999، یعنی 2,48,000 میں ایک کم، اتنا علم سورۃ الفاتحہ سے حاصل کیا امام شعرانی کے بھائی نے۔ مزید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ اولیاء ہیں جن کے پاس اتنا علم ہے کہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی ایک ایک آیت میں 1000 معنی ہم لوگ جانتے ہیں، ہر آیت میں 1000 میننگ، اور جو ہم نہیں جانتے وہ 1000 سے بھی زائد ہے۔ ایک اور جماعت اولیاء فرماتی ہیں کہ قرآن کریم کے ایک ایک حرف میں، آیت نہیں، ایک حرف میں 4000 معنی ہم جانتے ہیں، ایک حرف میں 4 معنی، اور دوسرے حرف میں جو 4000 معنی ہیں وہ پہلے معنی سے مختلف۔ مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین، الف لام ہا میم دال، الف میں 4000 معنی، لام میں 4000 معنی جو الف سے مختلف، ہا میں 4000 معنی جو لام سے مختلف۔ اتنا علم اللہ نے اولیاء کرام کو عطا فرمایا۔ یہ تو اولیاء کا علم ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں حدیث میں ان کے علم کا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے کیا نہیں فرمایا کہ میں اگر چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ کو کتابوں سے بھر دوں، اور ایک روایت کے مطابق غالباً بسم اللہ شریف کی تفسیر سے 80 اونٹ کو بھر دوں کتابوں سے۔ اب مجھے بتائیے، ایک اونٹ اگر 100 کتاب اٹھا سکے، ایک انداز، اور ایک کتاب میں 1000 صفحات، 1000 ملٹیپلائی بائی 100، تو ایک اونٹ 1,00,000 صفحات اٹھا سکتی ہے، تو 70 اونٹ 70,00,000 صفحات۔ تو بسم اللہ شریف کی تفسیر میں مولا علی کو اتنا علم ہے کہ 70,00,000 صفحات لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی شان، ان کے علم کی روایت ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کا علم غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود یا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے انسان ہیں، کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ آج 7 بلین ہیں۔ 100 سال پہلے کتنے تھے؟ 500 سال پہلے کتنے تھے؟ آج سے 100 سال کے بعد کتنے آئیں گے؟ قیامت تک کتنے رہیں گے؟ اللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ یہ میں نے کیوں کہا ورسولہ اعلم؟ اس لیے کہا کہ جب بھی ہمارے نبی صحابہ سے کچھ پوچھتے تھے کہ صحابیوں کیا جانتے ہو یہ کیا ہے، تو صحابہ جواب دیتے واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ تو اللہ اور رسول جانتے ہیں، یہ کہنا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں فرمایا گیا دنیا میں جتنے انسان ہیں
ان سب کا علم میزان ترازو کے ایک طرف رکھا جائے. علماء آ گئے، مجدد آ گئے، فقہاء آ گئے، مفسرون آ گئے، محققین آ گئے، متکلمین آ گئے، سب کے سب آ گئے. دنیا کے تمام لوگوں کا علم ترازو کے ایک بازو، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے دوسرے بازو رکھا جائے تو فاروق اعظم کا علم سب پر بھاری ہوگا. یہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب علوم القرآن میں تحریر فرمایا، یہ روایت ہے. اب فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ جن کا علم اتنا زیادہ کہ دنیا کے تمام لوگوں کے علم پر بھاری ہے، وہ فاروق اعظم فرماتے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. صحابہ کا ادب دیکھیں، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب میں اعلم، سب میں زیادہ جاننے والے تھے، اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ ہمارے درمیان قرآن کے معاملے میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو جب یہ صحابہ کا عالم ہے تو نبیوں کی شان اور ہمارے آقا کا علم کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. اب وہ قرآن جس کو تفصیل سے اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا، اس قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. مفہوم کیا ہوا کہ پورے سمندر کو، سمندر کتنا بڑا ہے؟ آپ کے کاکس بازار کا سمندر ہی کتنا بڑا، تو روئے زمین کے سراؤنڈنگ میں جو سمندر ہے ان سب کو استعمال کر کے انک بنا لو، سیاہی بنا لو، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی تفسیر لکھنا شروع کر دو، پورا سمندر ختم ہو جائے گا. ایک اور سمندر بھی لے لیں گے، اس کی بھی تفسیر بنا لو، انک بنا کر تفسیر لکھو، وہ سمندر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہیں ہوگی. پھر سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. جس کا مفہوم یہ کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، آپ کے کاکس بازار میں کتنے درخت ہیں؟ کبھی گننے کی کوشش کی؟ یہاں کاکس بازار کی بات نہیں، بنگلہ دیش کی بات نہیں، روئے زمین وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، روئے زمین میں جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لو اور پورے سمندر کو انک بنا لو اور اللہ کی کتاب کی تفسیر لکھو، سب ختم ہو جائے گا، تفسیر ختم نہیں ہوگی. مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، اور اس طرح اس کے بعد 7 سمندر بھی لے لو اور قرآن کی تفسیر لکھو، سب ختم ہو جائے گا، قرآن کی تفسیر ختم نہیں ہوگی. وہ قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو سکھایا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی کا علم کتنا ہے. ہمارے نبی کا ایک وصف، تمام اوصاف کی بات نہیں، ایک کوالٹی، ایک وصف، ایک خوبی، علم اتنا ہے کہ زمین کے تمام درخت کو قلم بنا لو، سمندر کو سیاہی بنا لو، اس کے بعد مزید 7 سمندر کو سیاہی بنا لو. میرے نبی کا علم لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سمندر بھی سوکھ جائے گا، 7 سمندر بھی ختم ہو جائیں گے، حضور کے علم کو کوئی مکمل نہیں کر سکتا. زندہ باد. تو یہ تو ہمارے نبی کا ایک وصف ہے، تو حضور کے ایک وصف کو ہم ختم نہیں کر سکتے. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. یا رسول اللہ تیرے تو وصف، آپ کے جو کوالٹی ہے، عیب تناہی سے ہے بری، ختم ہونے کے عیب سے بھی پاک ہے، روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اب حضور کا مرتبہ اور بھی بڑھ گیا، ابھی اور بھی بڑھ گیا، یہ بڑھتا جا رہا ہے.
تو اللہ نے فرما دیا کہ میرے حبیب کا درجہ بڑھاتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب حضور کے اوصاف ختم نہیں ہوتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور نتیجہ کیا بتایا؟ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اعلیٰ حضرت کے بڑے صاحبزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آسان لفظوں میں فرماتے ہیں، کیا فرمایا؟ محمد مصطفیٰ نور خدا نام خدا تم ہو، شہ خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو، حبیب کبریا تم ہو، امام الانبیاء تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مجتبیٰ تم ہو، غریب و درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو، فقیر و بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو، ہمارے ملجا و ماوا ہمارا آسرا تم ہو، سہارا بے سہاروں کا شہ ہر دوسرا تم ہو، غریب و درد غریبوں کی مدد بے بس کا بس روحی فدا تم ہو۔ اور فرماتے ہیں حسینوں میں تم ہی تم ہو، نبیوں میں تم ہی تم ہو، کہ محبوب خدا تم ہو، نبی الانبیاء تم ہو۔ پھر آخر میں فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تعریف میں نے آپ کی کر دی لیکن آپ کو خدا تو نہیں کہہ سکتے، اور یا رسول اللہ خدا سے جدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ عقیدہ امام بوصیری کا ہے، اس لیے کہ امام بوصیری رضی اللہ عنہ نے فرمایا فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، حضور کے فضائل و مناقب اس کی کوئی حد نہیں ہے، جتنی چاہو تعریف کرو سب کی زبانیں سوکھ جائے گی، نبی کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ تو امام بوصیری کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے لکھا، اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حجت الاسلام نے لکھا، فرمایا یا رسول اللہ اتنی تعریف اتنے الفاظ لیکن آپ کو خدا نہیں کہہ سکتی، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، ہم خدا بھی نہیں کہہ سکتے، جدا بھی نہیں کہہ سکتے، تو کیا کہے یا رسول اللہ؟ واٹ از دا آنسر؟ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو، اللہ کے سوا آپ کو کوئی جان ہی نہیں سکتا یا رسول اللہ۔ تو یہ تمہید جو میں نے باندھی یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس کا ترجمہ ورڈ ٹو ورڈ سے کام نہیں چلے گا، اور حدیث کا ترجمہ بھی ورڈ ٹو ورڈ سے کام نہیں چلے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے؟ حضور کو ایمان کا پتہ تھا یا نہیں تھا؟ ہمارے نبی مسلمان تھے یا نہیں تھے؟ ہمارے نبی نے خود فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، ایک روایت میں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، تو ہمارے نبی پہلے سے نبی ہیں نا۔ لیکن قرآن کریم کی آیت ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس آیت کی ترجمے میں وہابیوں نے بہت بڑی چال چلی ہے، دیوبندیوں نے بہت بڑی چال چلی ہے۔ دیوبندیوں نے لکھا، تقی عثمانی، اشرف علی تھانوی، اسی طرح دوسرے وہابی غیر مقلد نجدیوں نے ترجمہ کیا کہ اے نبی ایمان کیا ہے یہ آپ کو نہیں معلوم تھا۔ اب مجھے بتائیے ہمارے نبی قرآن کے خلاف جا سکتے؟ جب اللہ نے فرمایا اکارڈنگ ٹو وہابیز کہ نبی کو ایمان نہیں پتا تھا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں تو نبی تھا، تو کیا ہمارے نبی قرآن کے خلاف گئے؟ اچھا اور آسان لفظوں میں، کسی گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو فطرتاً وہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے؟ مسلمان ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی پیدا ہوئے تو مسلمان ہوئے، تو تم وہابیوں نے کیسے کہہ دیا کہ نبی کو ایمان کا پتہ نہیں تھا؟ اس کا مطلب قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ تم نے اپنی مرضی سے کیا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان کا ترجمہ۔ اب مفسرون کو اٹھا لیجئے، تفسیر بغوی لے لیجئے، تفسیر طبری لے لیجئے، خازن لے لیجئے، نصفی لے لیجئے، بڑی بڑی تفسیر کو اٹھا لیجئے،
مفسرون فرماتے ہیں ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے پاس ایمان نہیں تھا، بلکہ امام فخر الدین رازی اور دیگر بزرگوں نے فرمایا کہ نبی نے کبھی کفر کیا ہی نہیں، اور امام قرطبی نے فرمایا ہر نبی مومن پیدا ہوتا ہے۔ تو وہابیوں نے کیسے کہہ دیا حضور کو ایمان کا نہیں پتا تھا؟ تب یہاں ایمان کا تفسیر بڑے بڑے مفسرون نے فرمایا ای الصلاۃ، یا ایمان سے مراد نماز ہے۔ لیکن ایک اور بات ہے، ہمارے نبی تو نماز پڑھنا جانتے تھے، اس لیے کہ شب معراج میں جب نماز فرض ہوئی تو جبریل علیہ السلام صحابہ کو نماز سکھانے آئے تھے، حضور کو سکھانے نہیں آئے تھے۔ کیوں؟ حضور تو معراج میں جانے سے پہلے مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کر چکے تھے، تو نماز جانتے تھے تبھی تو امامت کیا، اور بیت المعمور میں فرشتوں کی امامت کی، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کی۔ اچھا، روایت میں آتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ مسجد اقصی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تقریر فرمائی۔ اب موسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ کر چکے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء پردہ کر چکے، تو پردہ کرنے والا نبی پردہ کیے ہوئے نبی کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیان کیا مسجد اقصی میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان نبیوں سے مخاطب ہیں جو دنیا سے پردہ کر چکے۔ اور تفسیر میں آتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا، تو ہمارے نبی دنیاوی زندگی میں تھے، لیکن بیان کس سے ہو رہا ہے؟ ان نبیوں سے جو دنیا سے پردہ کر چکے۔ تو انبیاء کرام وصال کے بعد اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں، جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور مسجد اقصی کا منظر اعلیٰ حضرت فرماتے اتنے سارے نبی، آدم و من سوا، حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، حضرت ادریس علیہ السلام بھی ہے، لیکن امامت ابو البشر نہیں کر رہے، امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں کر رہے، بلکہ امامت تو ہمارے نبی کر رہے ہیں۔ کیا پتا چلا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہاں راز یہ ہے، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ یا حکمت یہ ہے کہ تمام نبی یہ اظہار کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے دنیا میں آئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ ہمارے امام ہیں، ہمیں نبوت اللہ نے آپ کے صدقے میں عطا فرمائی، تبھی تو تمام نبیوں نے ہاتھ باندھ کر حضور کے پیچھے نماز ادا کی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا ایمان، تمام انبیاء ایمان پر ہی تھے، اور مفسرون نے صلاح کا معنی لکھا تو یہ نہ کہنا کہ صلاح حضور کو سکھایا جبریل علیہ السلام نے، نہیں، یہ حضور کے امت کی تعلیم کے لیے۔ اور ایک تفسیر میں یہ بھی ہے، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں شریعت کی تفصیل مراد ہے، ایمان سے مراد شریعت کی تفصیل، لیکن وہابیوں نے ترجمہ کیا کہ حضور کو ایمان کا نہیں پتا تھا، تو یہ ترجمہ غلط ہوا نا۔ اس کا مطلب وہابیوں نے اپنی طرف سے ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا کہ اللہ نے آپ کو شریعت کی تفصیل بتائی، تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیر کی روشنی میں ہے۔ ایک اور مثال دے کے میں رخصت ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر۔ وہابیوں نے ترجمہ کیا، تھانوی کا اٹھا لیجئے، مودودی کا اٹھا لیجئے، تقی عثمانی دیوبندی کا اٹھا لیجئے، انگلش ترجمے اٹھا لیجئے، سب میں اس طرح لکھا ہے کہ اے نبی اللہ نے آپ کے پچھلے گناہ بھی معاف کیے، اگلے گناہ بھی معاف کیے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، مفسرون فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، اور یہ اصول ہے، عقیدہ، یہ اصولی عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن وہابیوں نے ترجمہ کیا کہ حضور کے پچھلے گناہ بھی معاف، فیوچر کے گناہ بھی معاف۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر فیوچر میں حضور گناہ کرنے والے تھے، ایڈوانس میں معاف کا مطلب کیا ہوا؟ ایڈوانس میں معاف کا مطلب کیا؟ فیوچر میں حضور گناہ کریں گے، اور پہلے بھی کیا، تو میرا دعویٰ ہے اگر حضور نے گناہ کیا تو وہ گناہ نہیں ہے،
کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ہمیں حضور کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے کہا نا. اگر حضور فیوچر میں گناہ کرتے تو ہمارا گناہ کرنا ثواب ہوتا، گناہ نہیں ہوتا. لیکن وہابیوں نے کیسے غلط ترجمے پیش کر دیے. ذرا بھی سوچا نہیں کہ نبی کو گنہگار کہہ کر اصول سے پھر گئے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اور تفسیر میں یہاں ایک معنی دیا ہے کہ یہاں عصمت مراد ہے. اے حبیب، اللہ نے آپ کو پہلے بھی معصوم رکھا، آگے بھی معصوم رکھے گا. اور ایک مراد یہ ہے جیسے جمہور مفسروں نے لکھا المراد به ذنب المؤمنین، یا مومنین کے گناہ مراد ہے، حضور کے گناہ مراد نہیں، مسلمانوں کے گناہ مراد ہے. تمام تفاسیر کا نچوڑ یہ ہے کہ لذنبک سے مراد حضور کے گناہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے گناہ مراد ہے. تو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا اللہ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ اللہ آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے. لیکن وہابیوں نے ترجمہ کیا آپ کے گناہ. صحیح ترجمہ کیا ہے آپ کے سبب سے، آپ کے صدقے میں آپ کے اگلوں کے یعنی امتی کے اور فیوچر میں آنے والے لوگوں کے اللہ آپ کے صدقے میں گناہ معاف فرمائے. اب مجھے بتائیے، اللہ نے تو فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا اللہ ہے نا، تو اللہ حضور کے سبب سے کیوں معاف فرماتا ہے؟ اللہ ڈائریکٹ معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے حضور سے فرمایا واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. اور لذنبک میں بھی مفسرون نے فرمایا یہاں قرابت دار مراد ہے، حضور کے گناہ نہیں، قرابت دار مراد ہے. امام جعفر صادق کا قول ہے. تو سوال یہ ہے کہ اللہ جب ڈائریکٹ بخشتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے توسل سے کیوں بخشنے کی بات کہی؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول پھر لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ سے معافی مانگو، نبی تمہارے لیے سفارش کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے. کیا وجہ ہے؟ میدان محشر میں دنیا سے آدمی انتقال کر لیا، عالم برزخ میں ہے، قیامت میں جب اٹھے گا تو ڈائریکٹ جنتی جنت میں نہیں جائے گا، ڈائریکٹ جہنمی جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ میدان محشر قائم ہوگا. اور میدان محشر میں سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی تعریف کریں گے، سب آدم علیہ السلام سے مدد مانگیں گے. نبی شرک کو مٹانے آتا ہے یا شرک کو کرانے آتا ہے؟ مٹانے آتا ہے. لیکن آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم کسی اور نبی سے مدد مانگو، یہ نہیں کہیں گے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. اذهبوا الى غیری. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام شفاعت نہیں کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن مطلب کیا ہے کہ آدم علیہ السلام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت والجماعت، چیئرمین مہودے اگومن حضرت علامہ قاضی معین الدین اشرفی صاحب، شیخ الحدیث علامہ حافظ سلیمان انصاری صاحب، আপনারা বসুন। আমাদের প্রধান অতিথি শাইখুল হাদিস আল্লামা কাজী মঈনুদ্দিন আশরাফি মাদ্দাজিল্লাহুল আলী আজকের এই মাহফিলে কনফারেন্সের সম্মানিত প্রধান অতিথি, তিনি তশরিফ এনেছেন। আজকের এই কনফারেন্সের প্রধান আলোচক শাইখুল হাদিস আল্লামা হাফিজ সুলাইমান আনসারী মাদ্দাজিল্লাহুল আলী। আমি
অতিথিদ্বয়কে এই কনফারেন্সের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমাদের আলোচক মহোদয় সাহেব আলোচনা আবার শুরু করছেন। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ کا نبی کفر اور شرک مٹانے کے لیے آتے ہیں، کفر اور شرک کرانے نہیں آتے. تو حضرت آدم علیہ السلام ہم سب کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے نا. تو اگر شرک ہوتا نبی سے مدد مانگنا تو نوح علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجتے؟ وہ بھی کہیں گے اذهبوا الى غیری. لیکن جیسے پہلے بتایا اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی شفاعت نہیں کریں گے، ضرور شفاعت کریں گے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوگا کہ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، اس کے بعد ہم سب شفاعت کریں گے. اور حضرت نوح علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخر میں ہمارے نبی کے پاس بھیجیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے اس کی ترجمانی یوں فرمائی: خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے، یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. بس نچوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، ان اللہ غفور الرحیم، لیکن بخشش ہماری ڈائریکٹ نہیں ہوگی. جنت میں ہمارا جانا ڈائریکٹ نہیں ہوگا، بلکہ ہمارے نبی سجدہ فرمائیں گے، اس سجدے میں اللہ کی حمد بیان کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضور کو شفاعت کی اجازت دے گا، پھر ہمارے نبی شفاعت کریں گے اور حضور کی شفاعت سے گنہگاروں کی بخشش ہوگی. حضور کی شفاعت سے نیک لوگوں کے درجات میں بلندی ہوگی، حضور کی شفاعت سے انبیاء کرام کے درجات میں مزید بلندی ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری بخشش ہونے والی ہے. ایک اور مثال حضرت شیخ الحدیث کے حکم پر، ورنہ میں ختم کر لیتا. ایک اور مثال میں قرآن کریم کی روشنی میں. پہلے مجھے یہ بتائیے، کیا ہمارے نبی شرک کر سکتے ہیں؟ مجھے آواز زور سے چاہیے. اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ حضور سے شرک ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو تعجب ہوگا، ابن عبد الوہاب نجدی نے کتاب التوحید میں لکھا کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا. نبی سے شرک ممکن نہیں، لیکن کتاب التوحید میں ابن عبد الوہاب نجدی نے لکھا. تو ان وہابیوں سے دور رہنے کے لیے اعلیٰ حضرت نے ہمیں تعلیم دی ہے. ان بدعقیدوں سے دوری کے لیے ہی اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام ہمارے علماء آپ کے سامنے دے رہے ہیں. اب قرآن کریم کی آیت کو دیکھیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. مودودی نے ترجمہ کیا، اے نبی اگر آپ شرک کرو گے تو اللہ آپ کے اعمال برباد کر دے گا. تھانوی نے بھی ایسا ہی ترجمہ کیا، تقی عثمانی نے بھی ایسا ہی ترجمہ کیا، اور ڈاکٹر محسن خان انگلش اسپیکر نے بھی ایسا ہی ترجمہ کیا کہ اے نبی اگر آپ شرک کرو گے تو اللہ آپ کے عمل برباد کر دے گا. اور ایک جگہ یہ فرمایا اللہ نے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ. تعجب ہو رہا ہے ان اسکالرز کو دیکھ کر. یہ عالم نہیں، وقت کے سب سے بڑے جاہل اور شر الخلائق میں سے ہے، مخلوق میں سب سے بدترین ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا قول ہے. ترجمہ کیا اے نبی اگر آپ نے یہودیوں کی اور نصرانیوں کی اتباع کی تو آپ ضرور ظالموں میں سے ہوں گے. ہمارے نبی کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا، آپ ضرور ظالمین میں سے ہوں گے. کس نے؟ تقی عثمانی، ابو لالا مودودی نے اور دیگر وہابی دیوبندیوں نے. لیکن مجھے بتائیے، جیسے میں نے پہلی آیت بتائی تھی آپ کو، ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، جس کی تفسیر میں مفسرون کے اقوال، اسی طرح یہاں مفسرون نے کیا فرمایا پتہ ہے؟
المراد الخطاب للنبی والمراد امتہ، یا خطاب حضور سے ہے لیکن مراد امت ہے، یعنی اے نبی آپ امت کو بتا دیجئے کہ تم شرک کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال برباد کرے گا، اور اے امتیوں اگر تم یہودیوں کی پیروی کرو گے تو تم ظالموں میں ٹھہراؤ گے، تمہاری مدد اللہ نہیں فرمائے گا۔ یا امت مراد ہے، حضور مراد نہیں ہے۔ اور تفسیر میں ایھا السامع کا لفظ موجود ہے، ایھا السامع، اے سننے والے، یعنی حضور سے سننے والے، تم اگر شرک کرو گے تو تمہارے اعمال برباد کیے جائیں گے۔ لیکن وہابیوں کا ترجمہ ڈائریکٹ حضور سے ہے کہ اے نبی تم شرک کرو گے تو اعمال برباد ہوں گے، اے نبی تم اگر یہودیوں کی پیروی کرے گے تو تم ظالموں میں سے رہو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں فرمائے گا۔ اس طرح کے ترجمے کیے، لیکن تفسیر الگ بات کہہ رہی ہے، سننے والے کی بات ہے، ایھا السامع کی بات ہے، والمراد امتہ کی بات ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ جب ہم نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت نے مفسرون کی روشنی میں کیا پیارا ترجمہ فرمایا، اے سننے والے اگر تم نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال برباد کر دے گا، اے سننے والے۔ تو دیکھو کتنا پیارا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے تفاسیر کی روشنی میں کیا۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کے کاکس بازار میں اور آپ کے بنگلہ دیش میں آج وہابیت بڑھتی جا رہی ہے، دیوبندیت بڑھتی جا رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کی کتابیں موجود، ان کے تراجم موجود۔ تو آپ کو ایک کام کرنا ہے، کنز الایمان بنگلہ میں ہے نا حضور، کنز الایمان کا ترجمہ آپ اپنے گھروں میں رکھیے، صرف رکھنا نہیں ہے۔ یہاں کتنے 500 ٹاکا میں ملتا ہے ترجمہ کنز الایمان؟ تقریباً 500 ٹاکا میں۔ آپ ایک نہیں خریدیں، آپ 2 خریدیں، ایک اپنے پاس رکھیے اور ایک آپ کے دوست کے گھر پہ جائیے، اس کے پاس اگر تھانوی کا ترجمہ ہے تو اٹھا کر اس کو گفٹ کر دو، اس کے پاس اگر مودودی کا ترجمہ ہے تو اس کو اٹھا کر اس کو گفٹ کر دو، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کرو ہمیں کسی آدمی سے پرابلم نہیں ہے، اس آدمی کے گندا عقیدے سے ہمیں پرابلم ہے۔ ڈاکٹر کو انسان سے پرابلم نہیں ہے، بیماری سے پرابلم ہے، تو ہم بیماری کو علاج کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو تمہارا دوست اگر وہابیوں کا ترجمہ پڑھتا ہے تو سمجھا دینا کہ تمہارے اندر ان ترجموں کی وجہ سے گندگی پیدا ہونے کا ڈر ہے، اس لیے ابھی سے دل کو پاک کر لو، ابھی سے اپنی کتابوں کو چھان کر دیکھو کہ کہیں کسی وہابی کی کتاب تو نہیں۔ اور اگر آپ میں استطاعت ہے تو 100 کنز الایمان تقسیم کرو، استطاعت ہے تو 10 کرو، نہیں ہے تو 100 کا 1 کرو، اور اگر 1 بھی نہیں کر سکتے تو 5 آدمی مل کر 100 ٹکا دے کر 1 خرید کر کسی کو تحفے میں دے دو، 5 کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سبحان۔ اور اس طرح کنز الایمان کو علماء کی زیر نگرانی میں آپ شائع کیجئے، گھر گھر میں پہنچائیے۔ اور یہ مثالیں میں نے تو آپ کو 3 مثال بتائی، اور بھی کئی مثال انشاءاللہ ہمارے علماء بنگلہ زبان میں آپ کو سمجھائیں گے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور یہ نتیجہ آپ ذہن میں بنا لیجئے کہ امام احمد رضا کا مسلک اعلیٰ حضرت کا جو نعرہ ہے وہ اس لیے نہیں کہ نیا مذہب ہے، بلکہ مفسرون کا عقیدہ اعلیٰ حضرت نے پیش کیا ہے، اور اس دور میں پیش کیا جب اس طرح کے ترجمے سامنے آئے، قرآن کو غلط طریقے سے پیش کیا، حدیث کو غلط طریقے سے پیش کیا، تو سیدی اعلیٰ حضرت نے مفسرون محدثون کے اقوال کو سامنے رکھ کر، غوث و خواجہ کے اقوال کو، ائمہ کرام کے اقوال کو سامنے رکھ کر صحیح ترجمانی فرمائی، تاکہ ہم سب کروڑ لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان بنے۔ تو اعلیٰ حضرت کا طریقہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، اس لیے ہم مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کوئی نیا مسلک نہیں، وہابیوں کی عادت ہے، دیوبندیوں کی عادت ہے، نوجوان کو کنفیوز کرنے کے لیے کہتے ہیں 4 مسلک ہیں، تم مسلک اعلیٰ حضرت 5واں کیوں لائے؟ یہ کنفیوژن پھیلانے کے لیے ہے۔ آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے کہ آپ یہ جواب دے، اگر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام سے تمہیں پرابلم ہے تو مجھے ایک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف بتا دو، ایک اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ائمہ کرام کے اقوال کے خلاف بتا دو، اور منہ مانگی انعام پا لینا۔
اگر وہ 10 لاکھ مانگتے ہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں. ایک بھی مسئلہ، ایک بھی عقیدہ اعلیٰ حضرت کا اگر قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی ثابت کر دے تو ہم 10 لاکھ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. لیکن ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ حضرت کے عقیدے کو غلط ثابت کر دکھائے. ہاں وہ مس کوٹیشن ضرور کر سکتے ہیں، تو ان کے مس کوٹیشن سے بچنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے. علماء کی زیر نگرانی میں عقیدہ اہل سنت پڑھنا ضروری ہے. میں نے کچھ لوگوں سے بات کی، آپ کے بنگلہ دیش کی بات نہیں کرتا، ماشاءاللہ آپ تو طالب علم ہیں، اچھے علم رکھنے والے. کئی لوگوں سے میں نے بات کی کٹر سنی، لیکن کوئی اعتراض آتا ہے تو مجھے پوچھتے حافظ صاحب اس کا جواب دیجئے. اپنے نام کے آگے ہم کا تناتن رضوی، ہم تناتن اشرفی، ہم تناتن قادری چشتی، لیکن عقیدہ جواب دینے کا طریقہ نہیں معلوم. محترم حضرات ایسا نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم بہار شریعت کا پہلا باب جو عقیدے پر ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. جاء الحق جیسی کتاب اور دیگر ہمارے علماء نے جو عقائد پر کتابیں لکھی اس کو پڑھیے، صرف نہیں سمجھنے کی کوشش کیجئے. سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے پوچھ کر ذہن میں بٹھا دیجئے تاکہ آپ کے ایمان کو کوئی لوٹنے کی کوشش نہ کرے اور ایمان ایسا مضبوط کرو جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، اسلام حضور کے صدقے میں ملا. تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، آپ نے ہمیں غلام بنایا. اور اسلام تو حضور کا عطا ہے، حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے. تحفہ واپس لے نہیں سکتے نا، تحفہ واپس نہیں لیا جاتا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ تو نے اسلام دیا، تو نے جماعت میں لیا، یا رسول اللہ تو کریم پھرتا ہے اب کوئی عطیہ تیرا. آپ تو داتا ہے، آپ تو کریم ہے، تحفہ تو واپس نہیں لیا جاتا. ایمان کو ایسے بنانا چاہیے. اور آسان لفظوں میں استاد زمن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، دشمن اور میرا ایمان چھین سکے؟ یہ ممکن نہیں. کیوں؟ مجھ سے کیا لے سکے عدو ایمان، وہ بھی دیا ہوا تیرا یا رسول اللہ. آپ کا دیا ہوا ایمان دشمن مجھ سے لوٹ سکے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو سنیو غوث اعظم، غریب نواز اور اعلیٰ حضرت اور تمام بزرگوں کی غلامی میں اپنے کو ایسا مضبوط کرو کہ کوئی وہابی آپ کے قریب نہ آ سکے. اپنے ایمان اور اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی کوشش کرے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.